السلام علیکم، میں ہوں محمد اسحاق، آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق بلوچ کرکٹ نیوز۔ کل جو میچ ہوا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میچ میں عماد وسیم بھی تھا اور محمد عامر بھی تھا، جس کے لیے ہم سب آواز اٹھا رہے تھے یہ دو پلیئر ہونے چاہیے، وہ بھی تھے۔ اوپنر بابر اعظم اور سیم ایوب، تیسرے نمبر پہ فخر زمان، چوتھے پہ عثمان خان، افتخار احمد، شاداب خان، عماد وسیم، اسامہ میر، عباس افریدی وغیرہ۔ لیکن انہوں نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں یہ بیٹنگ کر لیتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 178 رن بنا دیے، جو نہایت ان کے لیے مشکل پہاڑ بن گئے۔ بلکہ یہ چیز کرنے کے لیے بابر اعظم 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، سیم ایوب 20 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، عثمان خان 16 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے کچھ نہ کچھ مزاحمت کی۔ فخر زمان اچھی اننگز کھیلنے کے بعد آؤٹ ہوئے، لیکن اس جگہ پر جا کر آؤٹ ہوئے جہاں ان کو پاکستان کو بہت ضرورت تھی ان کی۔ تقریباً لگ بھگ 60 رن سکور کر کے یہ آؤٹ ہوئے۔ اگر یہ آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان میچ جیت جاتا۔ یہ آؤٹ ہوئے، ان کے بعد عماد وسیم آئے، 11 بالوں پہ 22 رن سکور کیے عماد وسیم نے، اچھی اننگز کھیلی، لیکن وہ بھی میچ نہ جتوا سکے۔ اس طرح کر کے پاکستان یہ میچ بھی ہار گیا۔ آخری چوتھا میچ کل ہوگا، اگر پاکستان وہ میچ جیت گیا تو سیریز برابر ہو جائے گی، اگر خدا نخواستہ ہار گیا تو پاکستان یہ سیریز بھی ہار جائے گا۔ دیکھیں، یہ نیوزی لینڈ کی بی ٹیم تھی۔ اچھا، اس نے بھی پاکستان کو نتھ ڈال دیے قسم کی۔ پاکستان ایسا لگ رہا تھا ان کو خاطر خواہ میں نہیں لائے گئے اس سی ٹیم کو، لیکن انہوں نے وہ کر دکھایا جو کسی کے خواب خیال میں نہ تھا۔ اس میں بابر اعظم بھی نہیں چلے، سیم ایوب بھی نہیں چلے، عثمان خان، 3 ٹاپ پلیئر تو چلے نہیں۔ انشاءاللہ کل امید کرتے ہیں ٹیم اچھا کھیلے گی کہ ہم دعا گو ہیں پاکستان جیتے انشاءاللہ۔ چلو کچھ نہ کچھ تو عزت بچ جائے، پاکستان سیریز برابر کر جائے۔ خدا حافظ۔